جب ہم اللہ کی اس کتاب کو اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر سورہ فاتحہ پہ پڑتی ہے۔ ترتیب قرآن پہ جائیں تو ہمارا قرآن الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ جب قرآن الف لام میم سے شروع ہوتا ہے تو پھر وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ ہے اور اس فاتحہ کے بغیر ہم قرآن پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ جیسے فاتحہ سورہ فاتحہ کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یوں ہی ہم سورہ فاتحہ کے بغیر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے ہی سورہ فاتحہ کے بغیر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ایسی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ بابا قرآن الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، والناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے، پر یہ سورہ فاتحہ جس کو 3 بار میرے رب نے نازل کیا، ہر سورت قرآن میں 1 بار آئی، آیتیں ایک بار آئیں، سورتیں ایک بار آئیں، لیکن جب سورہ فاتحہ کا معاملہ آیا، قرآن نے 3 بار اس کو نازل کیا اور مدینے والے کو اختیار دیا، محبوب یہاں مرضی تیری اور میری ہوگی، ادھر قرآن میں دوں گا، ادھر قرآن تو دے گا، امت کو قرآن ملے گا، پر ترتیب میں معاملہ میرا تیرا یہ ہے کہ شرط میری یہ ہے، قرآن تمہیں ملے گا، ترتیب میری ہوگی، قرآن امت کو ملے گا، ترتیب تیری ہوگی۔ کسی اور کی جرت نہیں ہے کہ جناب والا قرآن کے اندر ادھر ادھر کر دے، آگے پیچھے کر دے، لیکن میرے رب نے اختیار اپنے محبوب کو دے دیا۔ لوگوں آج ہم سوچتے ہیں کیا مدینے والے کے پاس پاوریں ہیں کہ نہیں، اختیار ہیں کہ نہیں؟ سنو، میرے آقا کریم کے اختیارات اتنے سپر پاور ہیں کہ رب قرآن بھی دیتا ہے تو فرماتا محبوب ترتیب اپنی لگا دو، قیامت تک اہل ایمان سمجھ لیں، اہل ایمان سمجھ لیں کہ رب نے اپنے محبوب کو اتنی طاقت دی ہے، رب کا کلام کوئی اور نہیں لگا سکتا، ترتیب صرف مدینے والا لگا سکتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ہمیں بندگی کا، عبادت کا، مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ میرے بندو جب بھی مجھ سے مانگو تو پہلے دعا اور فاتحہ کر لیا کرو۔ اب یہ فاتحہ اور دعا، سورہ فاتحہ، یہ دعا کیا ہے؟ اندازہ لگاؤ، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، سبحان اللہ، ایک دن میرے تیرے نبی آقا کریم بیٹھے ہوئے گئے، میرے نبی فرماتے گئے میرے پاس جبریل آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، قرآن کی جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ آ گئے، آؤ میں تمہیں اس کی فضیلت بتاؤں۔ میرے نبی فرماتے ہیں او جبریل بتا۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، 7 زمین و آسمان کاغذ بن جائیں اور جتنے روئے کائنات کے درخت ہیں ان کے قلم بن جائیں، اور پھر جتنے دریا گئے ان کی روشنائی بن جائے، جتنی مخلوق رب نے پیدا کی گئے، انسان اول سے لے کے آخر تک، تمام ملائکہ فرشتہ جتنے بھی گئے سب کو جمع کر دیا جائے، وہ لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، سارے دریاؤں کو جمع کر کے روشنائی بنائی جائے، زمین و آسمان ساری کائنات کو کاغذ بنایا جائے، پھر اس روشنائی سے فرشتے تمام انسان سورہ فاتحہ کی فضیلت و عظمت لکھنے لگ جائیں، پھر بھی اس کی عظمت و فضیلت مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک دن میرے مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگو سورہ فاتحہ کو یوں معمولی نہ سمجھو، اگر یہ علی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے پر لگ جائے، اس کی فضیلت لکھنے پر لگ جائے تو اتنی زخیم لکھ ڈالے، اتنے کاغذ سورہ فاتحہ کی فضیلت پہ بھر جائیں، انہیں اونٹوں پہ سوار کر کے لے جانا ہو 70 اونٹ بھی اس کا بوجھ نہ اٹھا پائیں۔